ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 172ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے تک ہم نے 6 وفود کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کیا کچھ درودات رہی تھی، اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی حاصل کی گئی تھی۔ اب ہم 7ویں وفد کے تذکرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ 7واں وفد وفد صدا۔ اس قبیلے میں سے پہل زیاد بن حارث صدائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ پھر اس نے جا کر کچھ اثر ڈالا۔ 8 ہجری میں 15 آدمیوں کا ایک وفد پورے قبیلے کا نمائندہ بن کر حاضر ہوئے۔ حضرت سعد ابن عبادہ ان کے میزبان تھے۔ انہوں نے کھانے کے علاوہ ان کے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلامی تحریک میں شرکت کی بیعت باندھی اور قبیلے کی طرف سے بھی تعاون کی پیشکش کی۔ اس وفد کے واپس جانے پر کام تیزی سے ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اس قبیلے کی 100 افراد مکہ پہنچے تھے۔ فتح مکہ سے قبل کے دور میں یہی وفود ایسے سامنے آتے ہیں کہ جن کا تذکرہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ فتح مکہ کے بعد تو گویا ایک عوامی سیلاب تھا جو ہر 4 طرف سے اسلام کا ہاتھ ساتھ دینے کے لیے امڑ پڑا۔ 9 ہجری اور 10 ہجری میں کثیر تعداد میں وفود مدینہ پہنچے، اور ان کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ وفد ثقیف طائف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے سفر سے واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی حاضر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور بنو ثقیف میں دعوت پھیلانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے کبر و غرور کے پیش نظر احتیاط کا مشورہ دیا اور اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ تمہیں قتل نہ کر دیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اثر و رسوخ پر بڑا اعتماد تھا، لہٰذا باصرار کام کرنے کی اجازت لی۔ واپس جاتے ہی مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر اسلام کی پکار بلند کر دی۔ ان کی توقع کے خلاف ہر طرف سے ناوک اندازی شروع ہو گئی اور ایک تیر کھا کر وہ شہید ہو گئے۔ بنو ثقیف کرنے کو تو یہ حرکت کر بیٹھے، مگر اس ظالمانہ اقدام نے ان کی ضمیروں میں حرکت بھی پیدا کر دی۔ وہ معاملے کو ٹھنڈے دل سے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ مہینے بھر بعد انہوں نے ایک اجتماع کیا جس میں صورتحال کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے کر اس سوال پر غور کیا گیا کہ آیا ہم لوگ پورے عرب کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اسلام کے زیر نگی ہو چکا ہے۔ بالآخر طے پایا کہ مدینے میں کسی نمائندے کو بھیجا جائے۔ بعد میں پورا وفد تیار کیا گیا۔ حضرت عثمان ابن عبد العاص، حضرت اوس ابن عوف اور حضرت بحر بن خرشہ جو بنی مالک میں سے ہیں، اور حضرت حکم بن عمرو بن وہب اور حضرت شرجیل ابن غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیف قبیلوں کی طرف سے وفد میں شریک ہوئے۔ عبد یا لیل سردار طائف ان کو لے کے مدینہ گئے۔ یاد کیجئے وہی عبد یا لیل ہے جس نے 12 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے سے انکار کر دیا تھا اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اس کا نام عبد یا لیل کہا جاتا ہے۔ وہ سردار تھا جو طائف کے سفر میں آپ پڑھیں گے، یہ وہی ہے۔ اب جو ہے وفد کا باقاعدہ سردار بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تبوک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یہ وفد مدینہ پہنچا۔ ان کے لیے مسجد کی متصل خیمہ نصب کیا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن ابن عاص فریقین کے درمیان ذریعہ گفتگو بنے۔ ان لوگوں نے عجب شرطیں پیش کی۔ ایک شرط یہ تھی کہ 3 برس تک ان کا بت لات منہدم نہ کیا جائے۔ پھر اس مدت کو گھٹاتے گھٹاتے وہ 1 مہینے تک لائے۔ یہ بت جس جامد ذہنیت کا مظہر تھا وہ اندر سے مان نہیں رہی تھی۔ انہوں نے یہ اندیشہ پنہا ظاہر کر دیا کہ ہمارے بتوں کو اگر کہیں معلوم ہو گیا کہ ان کو توڑا جانے والا ہے تو ممکن ہے کہ وہ تمام باشندوں کا خاتمہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے، ان سے چپ نہ رہا گیا۔ عبد یا لیل کو مخاطب کر کے کہا، کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے معبود تو محض پتھر ہیں۔ عبد یا لیل نے بھنا کر کہا کہ اے ابن خطاب، ہم تم سے بات کرنے نہیں آئے، ہمارا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط جب کسی قیمت پر قبول نہ کی تو اس پر راضی ہو گئے کہ انہدام کی کارروائی ہم سے نہ کرائی جائے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو بھیجے۔ چنانچہ ابو سفیان ابن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو نامزد کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز ادا کرنے سے مستثنی رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایک رکن وفد نے یہ بھی درخواست کی کہ رسول خدا ہمیں زنا کی اجازت دیجیے، اس کے بغیر تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا ہمارے لیے سود کی لین دین کی گنجائش بھی چھوڑیے، اسی طرح شراب پینے کی چھوٹ مانگی۔ انداز ایسا تھا گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دکان لگا رکھی تھی کہ جس میں سے ہر ایک اپنے اپنے پسند کا سودا خرید سکتا تھا کہ جو چیز چاہے چھوڑے اور جو چیز چاہے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبوں کے جواب میں قرآن کی آیات پڑھ کر بتایا کہ یہ تو خدائی ضابطہ ہے، نہ کہ کسی کا من گھڑت۔ جب یہ فضول شرائط مسترد ہو گئی تو پھر اہل وقت مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم اسلام کے مطالبات نہیں مانتے تو ہمارا حشر بھی ایک دن مکہ والوں کا سا ہوگا۔ مجبوراً سر اطاعت خم کیا اور معاہدہ لکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 باتوں میں ان کو ڈھیل دے دی، یعنی کچھ مدت کے لیے ان سے زکوٰۃ کی وصولی نہ کی جائے اور ان کو جہاد میں شرکت پر مجبور نہ کیا جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع کے مطابق جب اسلام نے دلوں میں گھر کر لیا تو یہ تقاضے از خود پورے ہونے لگے۔ وفد میں ایک مخلص نوجوان حضرت عثمان ابن ابی العاص شریک تھے۔ یہ فارغ اوقات میں اسلام کی حقیقت، شریعت کے احکام اور نظام اسلامی کے تقاضوں کا علم حاصل کرتے، انہی کو امیر مقرر کیا۔ یہ لوگ جب واپس پہنچے تو پہلے انہوں نے ڈرامائی طریقے سے مخالفانہ تأثر بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناقابل قبول شرطیں پیش کی ہیں، لہٰذا جنگ کی تیاری کرو۔ 2 روز تو خاصی جوشیلی فضا قائم رہی۔ آخرکار لوگ خود ہی کہنے لگے کہ بھلا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لڑیں گے، جبکہ سارا عرب اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ جاؤ جو کچھ وہ کہے اسے قبول کرو۔ یوں فضا تیار کر کے اہل وفد نے پھر اپنا حقیقی تأثر بیان کیا۔ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ، وفا، رحم اور صدق میں بہت اونچا پایا ہے اور ہمارا سفر بہت ہی بابرکت رہا۔ بتوں کے انہدام کے لیے حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی وفد کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ ان حضرات نے جب کارروائی شروع کی تو عورتوں اور بچوں کا ہجوم یہ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ بعض عورتیں ڈر کے مارے رو رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ زمین و آسمان کا نظام نہ ٹوٹ جائے۔ انہوں نے شعر گا گا کر بین بھی کیے کہ لوگوں پر رو کہ ان بزدلوں نے اپنے بت دشمنوں کے حوالے کر دیے اور آڑے نہ آ سکے۔ تو ناظرین گرامی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم آپ کو بیان کرتے رہیں گے۔ مجھے یہاں پہ اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔